بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب تمہیں بلایا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن تو اللہ رب العالمین ان کے ذکر کی طرف جانے کی جلدی کرو اور خرید و فروخت اس کو چھوڑ دو، اس کو روک دو، اس کو بند کر دو. کیوں ایسا کرو؟ کیوں کرو ایسا؟ ذالکم خیر لکم، تمہارے لیے یہ سب سے بہترین ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم لوگ عقل رکھتے ہو، اگر تم لوگ سمجھ رکھتے ہو. پس جب نماز ختم ہو جائے تو اللہ رب العالمین کی زمین میں پھیل جاؤ اور ان کا فضل تلاش کرو. اس کے بعد ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کا ذکر کرو بہت زیادہ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور یہاں کامیابی سے مراد صرف آخرت کی کامیابی نہیں، آخرت سے پہلے دنیا کی کامیابی ہے. اور امام راغب الاصفہانی اپنی کتاب المفردات فی غروب القرآن، انہوں نے اس کے متعلق بڑی پیاری گفتگو کی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ جو فلاح ہے، تم فلاح پا جاؤ، وہ کامیابی دنیا کی بھی ہے اور آخرت کی بھی ہے. اور پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں
اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم یہی گفتگو کر رہے تھے کہ آج جن پریشانیوں میں، جن تکالیف میں اور معاشی طور پر جن مصائب میں ہم بری طرح گرفتار ہیں، ان سے نکلنے کا، انہیں ہٹانے کا، اپنے آپ کو مزید پریشانیوں سے بچانے کا اور اپنے آپ کو اللہ جل شانہ کی حفاظت میں لانے کا جو ایک بہترین نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ دن رات اس کا ذکر کرو، دن رات اس کی کبریائی بیان کرو، دن رات اس کی توحید کی گواہی دو، دن رات اس کی تسبیح و تحمید کرو، دن رات اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرو، دن اور رات اس کے سامنے سجود، رکوع، تضرع اور خشوع و خضوع کے ساتھ گزارو۔ کیا ہوگا؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَاذْكُرُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آئیے سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اصحاب کرام کو، اپنے ساتھیوں کو اور اپنی اتباع کرنے والوں کو ذکر الہی کی صورت میں دنیا اور آخرت، دین اور دنیا، اس کی برکات، ان کی خیرات اور ان دونوں میں اللہ کی رحمتیں جو ہیں ان کی طرف کیسے رہنمائی کرتے ہیں۔ امام ابن ابی الدنیا اور اسی طرح امام بیہقی اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث مبارک کو لائے ہیں، اور اس حدیث کو امام منذری نے اپنی کتاب الترغیب و ترہیب میں بھی روایت کیا ہے، اور امام البانی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، ثابت، مستند، پختہ حدیث انشاءاللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں جاء رجل بدوی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی خیرا قال قل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر قال وعقد بيده أربعة ثم رتب فقال سبحان الله والحمد لله ولا إله الله أكبر ثم رجع أي رجع البدوي فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم وقال تفكر البائس فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذه كله لله فما لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت سبحان الله قال الله سبحانه وتعالى صدقت
وَإِذَا قُلْتَ الْحَمْدُ لِلَّهِ قال الله سبحانه وتعالى صدقت. وإذا قلت لا إله إلا الله قال الله سبحانه وتعالى صدقت. وإذا قلت الله أكبر قال الله سبحانه وتعالى صدقت. فتقول اللهم اغفر لي، فيقول الله سبحانه وتعالى قد فعلت. فتقول اللهم اغفر لي، فيقول الله سبحانه وتعالى قد فعلت. فتقول اللهم ارزقني، فيقول الله سبحانه وتعالى قد فعلت. فعقد الأعرابي سبعا في يديه أو كما قال رضي الله تعالى عنه. حضرت انس ابن مالک وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا، دیہاتی، صحرا میں رہنے والا، اور آ کر اس نے سوال ایسا کیا، اس نے بات ایسی پوچھی کہ اس بدو کے اس سوال پر دنیا ساری کی ساری ڈگریز قربان ہے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خیر سکھلائیے، مجھے خیر کا راستہ بتا دیجیے. دیکھو کتنی بات کی ہے، لیکن سوال اس نے کیسا پوچھا. علمنی خیرا، مجھے خیر کی کوئی بہت بڑی بات، خیر کا بہت عظیم راستہ اس کی طرف میری رہنمائی کر دیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اے پوچھنے والے یہ کہا کر سبحان اللہ، اے پوچھنے والے کہا کر الحمدللہ، اے پوچھنے والے کہا کر لا الہ الا اللہ، اے پوچھنے والے کہا کر اللہ اکبر. یہ ہے خیر کی باتیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات آج یہاں سے لے کر جاؤ اور اسے اپنا عقیدہ بناؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خیر دیتے ہیں وہ صرف آخرت کے لیے نہیں، وہ دنیا کے لیے بھی ہے. جب میرے اور تمہارے ذہن میں یہ مسئلہ حل ہو جائے اور لوگوں کے دلوں میں پڑی ہوئی یہ گرہ یہ کھل جائے، یہ عقدہ حل ہو جائے اور یہ الجھن سلجھ جائے، تو پھر دیکھو اللہ رب العالمین حالات کو کیسے بدلتے ہیں. اللہ کے رسول جو بھی خیر دیتے ہیں وہ صرف آخرت کے لیے نہیں، وہ رسول صرف آخرت کے لیے نہیں، وہ دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضرت انس وہ فرماتے ہیں کہ بدو تھا، دیہاتی، ان پڑھ. اس نے جب ان 4 اذکار کو سنا تو انگلیوں کے ساتھ گننا شروع کیا، 1 2 3 4. اس کا مطلب ہے لینے والا صادق تھا، سچا تھا، لینے والا سچا تھا، گن رہا ہے. اور گنتے گنتے چلا گیا. تھوڑا سا چلا تو پھر واپس پلٹ آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ رہے تھے. آپ نے اسے واپس آتے ہوئے دیکھا تو آپ مسکرائے اور فرمایا بیچارے نے کوئی نئی بات سوچی ہے اور اب کچھ اور پوچھنے کے لیے آ رہا ہے. انگلیاں کھولتا ہے، گنتا ہے، سوچ رہا ہے، پھر واپس آتا ہے. ہائے ہائے، اس نے آ کے بڑی عجیب بات کی، اور اس کی یہ عجیب بات اور اس کے یہ سوال دیکھو عرش والے کو پسند کتنے آئے ہیں
کہ انہوں نے انہیں قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ بدو ہے، کون سی یونیورسٹی کا فارغ ہے، کون سے انسٹیٹیوٹ سے بڑی بڑی ڈگریز لے کر آیا ہے، لیکن اس کے اندر کا اخلاص، اس کے دل کی تڑپ اور اس کی خیر کی چاہت عرش والے کو اتنی پسند آئی کہ قیامت تک آنے والے اس کو پڑھتے سنتے عمل کرتے رہیں گے، اور اس بدو کو پتہ نہیں کہاں محو خواب ہے، اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ چاروں کلمات مجھے سکھلائے ہیں، سبحان اللہ، اس کا معنی کیا ہے بولو؟ اللہ تو پاک ہے، ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کوتاہی سے، ہر عجز سے تو پاک ہے۔ الحمدللہ کیا معنی ہے؟ اللہ ساری تعریف صرف تیرے لیے، ہر قسم کی تعریف صرف تیرے لیے ہے، اور جو کچھ کسی کے پاس ہے وہ تیرا عطا کرتا ہے۔ اگر کسی کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ تیرے دینے پر کی جاتی ہے کہ عطا تو نے کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی اور، بولو کوئی اور ہے ہی نہیں۔ واللہ اکبر، جب معبود حقیقی صرف تو ہے تو پھر سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے مجھے 4 اذکار بتائے ہیں، یہ تو سارے کے سارے میرے رب کے لیے ہیں، مجھے کیا ملے گا؟ یہ تو سارے کے سارے میرے رب کی شان بیان کرتے ہیں، مجھے کیا ملے گا؟ سلام ہو تجھ پر اے اعرابی، تیری عقل نورانی، تیرا دل دماغ روشن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پھر جو جواب عنایت فرمایا، کہا اے پوچھنے والے، جب تو کہے گا سبحان اللہ تو عرش والا اپنے عرش سے جواب دے گا، میرے بندے تو نے سچ کہا ہے۔ جب تو کہے گا الحمدللہ تو عرش والا تجھے جواب دے گا کہ میرے بندے تو نے سچ کہا ہے۔ جب تو کہے گا اے میرے مولا تیرے سوا معبود حقیقی اور کوئی نہیں ہے، عرش والا جواب دے گا میرے بندے تو نے سچ کہا ہے۔ اور جب تو کہے گا اللہ اکبر، آواز کیا آئے گی؟ تیری زبان سے جو بات نکلی سچی ہے۔ فرمایا جب یہ 4 ذکر کر لو تو اب تجھے وہ بتانے لگا ہوں جو تو رب سے اپنے لیے مانگے گا۔ جب یہ کہہ چکو تو پھر کہو اللہم اغفر لی۔ کیا معنی؟ اے میرے مولا اب مجھے معاف کر دے، اے میرے مولا اب میرے گناہ معاف کر دے، میرا دامن صاف کر دے۔ فرمایا جب تو یہ کہے گا تو عرش والا عرش سے جواب دے گا میرے بندے میں نے تیرے گناہ معاف کر دیے۔ پھر کہو اللہم ارحمنی، اے اللہ جب گناہ معاف کیے ہیں تو اب رحم بھی فرما دے، اب کیا کر رحم بھی فرما دے۔ تو جواب آئے گا میرے بندے جا میں نے تجھ پر اپنی رحمتوں کو بھی نازل کر دیا۔ اب پھر اس کے بعد کیا باقی ہے؟ فرمایا پھر کہو اللہم ارزقنی، اے میرے مولا اب رزق بھی تو ہی عطا فرما دے، تیرے سوا کوئی اور نہ رزق دینے والا، نہ رحم کرنے والا، نہ معاف کرنے والا۔ تو عرش والا کہے گا قد فعلت، جا میں نے تجھے رزق بھی عطا کر دیا، تیرے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دیا۔ تو کیا کہنا ہے؟ اللہم اغفر لی، سارے کہو اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی۔ اور اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی یاد ہو جائے، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی۔ اللہ گناہ بھی معاف کر دے، رحمتیں بھی نازل کر دے، رزق بھی عطا کر دے، اور وہ ہر بات پہ فرماتے ہیں مولا کریم جا میرے بندے میں نے کر دیا ہے۔ حضرت انس وہ فرماتے ہیں
کہ وہ بدو نے جب یہ سنا تو پھر اس نے اپنی انگلیاں کھولی اور اس نے 7 انگلیاں کھولی. اب کتنی باتیں ہو گئی ہیں؟ 7. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہم اغفر لی اللہم ارحمنی اور اللہم ارزقنی. فرمایا انگلیاں کھولتا اور انہیں گنتا جاتا تھا اور انہیں دہراتا ہوا وہ چلا گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میری تمہاری سارے پاکستان کی سارے کائنات کی مصیبتوں کا حل اس مختصر سی حدیث میں بیان کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اللہم اغفر لی. جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں. جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہم نے خود کمایا ہے. جو کچھ ہو رہا ہے اسے ہم نے خود آوازیں دے دے کے بلایا ہے. اللہم ارحمنی، اللہ معاف بھی کر، اور جو حالت ہو چکی ہے رحم فرماتے ہوئے اس حالت کو بدل بھی دے. اللہ جب حالت بدلی ہے تو اب کھانے پینے کی بھی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس کے لیے بھی آسانی کر دے. تو حالات جیسے بھی ہوں، میرا اور آپ سب کا ایمان ہے انشاءاللہ کہ حالات ہمارے رب کو عاجز کر سکتے، حالات ہمارے رب کے ہاتھوں کو روک سکتے، حالات ہمارے رب کے خزانوں میں کمی کر سکتے نہیں ہیں. بات یہ ہے میں اور آپ اس زمین پر سیدھے ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. فرمایا بستیوں والے اگر ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کریں تو میں کیا کروں گا؟ آسمانوں سے رحمتوں کے دروازے کھولوں گا، زمین میں جو دروازے ہیں رحمتوں کے انہیں کھول دوں گا. لیکن کیا ہے؟ کرتے کیا ہے؟ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، جھٹلاتے ہیں. اور ممکن ہے کوئی کہے جی ہم نے تو کبھی نہیں کہا، لیکن ہمارا عمل جھٹلاتا ہے. زبان سے نہ کہو لیکن ہمارے کام اور کرتوت کیا ہے؟ جھٹلاتے ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو فرمایا فَأَخَذْنَاهُمْ، پھر ہم نے پکڑ کی. کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے جو کرتے ہیں کرتوت. اسی طرح ہمیشہ اور ان دنوں میں خصوصی طور پر وہ ورد، وہ ذکر اور وہ الفاظ جو بہت زیادہ زبانوں پر ہونے چاہیے، وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ ان کی 2 آخری آیات ان کی تلاوت بہت زیادہ. سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کون سی ہیں؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور اس کے بعد والی آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. نمازوں میں تو پڑھنا ہے، تلاوت میں بھی پڑھنا ہے، لیکن اس کو اپنا ورد بناؤ. کیوں بناؤ؟ آؤ سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں. امام مسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے. اسی اثناء میں آسمان سے کچھ کھلنے کی آواز آئی. آسمان سے کچھ کھلنے کی آواز آئی تو جبریل امین نے اپنے سر کو اٹھایا، دیکھا اوپر اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج آسمان کا وہ دروازہ کھولا ہے جو آج سے پہلے کبھی کھولا نہیں گیا ہے، اور اس دروازے سے
وہ فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج تک نازل نہیں ہوا ہے۔ اور پھر کہا کہ دیکھیے یہ فرشتہ زمین پر آ رہا ہے، زمین پر آ رہا ہے۔ اب وہ فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو نوروں کی بشارت، ابشر بنورین اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک، بشارت ہو دو نوروں کی، بشارت ہو دو نوروں کی۔ ہم سارے نور کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ نہیں؟ اور اس نور کے پیچھے بھاگنے میں کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں اور کس کس طرح سیدھی راہ سے بھٹک جاتے ہیں۔ نور کہاں ہے؟ نور یہ اللہ کی کتاب ہے، نور یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس کا حاصل کرنا آسان ہے مشکل ہے؟ بولو جواب تو دو اللہ کے بندو۔ پڑھنا مشکل ہے، سمجھنا مشکل ہے، کتنی محنت کرتی ہے اسے پکڑنے میں، اٹھانے میں اور اس کی تلاوت کرنے میں، کتنے پہاڑوں کو عبور کرنا اور کتنی وادیوں کو طے کرنا پڑتا ہے، کتنا خرچ کرنا پڑتا ہے اور کتنا سفر اس کی مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دو نوروں کی بشارت ہو، آپ کو دیے جا رہے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ دو نور عطا نہیں کیے گئے ہیں۔ اور وہ دو نور کون سے ہیں؟ فاتحۃ الکتاب وخواتیم سورۃ البقرہ، لن تقرأ بحرف منہما الا اعطیتہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا یہ دو سورۃ الفاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیات، آپ اس میں سے جو جو حرف پڑھیں گے اللہ رب العالمین اس حرف کو قبول کرتے ہوئے آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو سورہ فاتحہ ساری کی ساری، اور اس میں خاص طور پہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک، اللہ عبادت کس کی کرتے ہیں؟ بولو کس کی کرتے ہیں؟ صرف تیری عبادت۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور مدد کس سے مانگتے ہیں؟ امریکہ کے لیے زور لگا رہے ہیں کتنے سالوں سے، اب IMF کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کس کس کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جتنا راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں معیشت اتنی، بولو سارے سمجھدار بیٹھے ہو، معیشت اتنی تنگ ہو رہی ہے، تو اگر اس کو راضی کر لے تو پھر کیا ہوگا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ عبادت صرف تیری، اور اللہ ہمیں اس بات پہ لے آئے، ہدایت دے اس قوم کو جو اس نے مورتیاں تراشی ہیں، جو سجدہ گاہیں غیر اللہ کی بنائی ہیں، یہ ماتھا، یہ پیشانی جو اللہ نے سجدہ کے لیے بنائی، اس پیشانی کو ہم نے ذلیل اور رسوا کر دیا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور مدد صرف تجھ سے مانگتے ہیں۔ کیوں کہ مولا ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ، مدد اس لیے آپ سے مانگتے ہیں کہ اگر رحمت کے دروازوں کو آپ کھولیں گے تو کوئی بند کر سکتا، اور اگر آپ نے بند کر دیے تو سب کو راضی کرتے رہو، کوئی کھول سکتا نہیں۔ اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیات، اور ان میں خاص طور پر ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے اللہ ہماری پکڑ نہ کریں اگر گناہ کریں جان کے یا غلطی سے۔ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا،
اللہ جو پہلوں پر بوجھ ڈالے تھے وہ ہم پہ نہ ڈالیں. ہم میں صلاحیت، قابلیت، عزم و ارادہ کی کمی ہے بہت زیادہ. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا. اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے. واغفر لنا، گناہ دھو دے. وارحمنا، اپنی رحمت نازل کر دے. انت مولانا، ہمارا مولا صرف تو ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد کر کن کے خلاف؟ جن کے پاس دوڑ دوڑ کے جاتے، اور جب اس کی مدد آ گئی تو پھر اپنی زمین سے باہر نکلنے کی انشاءاللہ ضرورت ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أذهب البأس رب الناس واشفه واشفنا واشفهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.